آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثروت عسکری اور پروگرام فلسفہ شہادت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ BU TV کا یہ عظیم پروگرام جو کہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک مسلسل آپ دیکھ سکیں گے، اور اس میں ہم بات کریں گے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی اور عظیم سیرت، عظیم شخصیت، عظیم کردار اور کربلا معلی کے حوالے سے۔ آج کربلا معلی میں 5 محرم آ گئی، اور 5ویں محرم جو کہ منسوب ہے حضرت علی اکبر سے، امام علی مقام علیہ السلام کے وہ فرزند جو کہ 18 برس کے ہیں، اور حضرت علی اکبر کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے خانوادہ اہل بیت میں۔ یوں تو ہر ایک جوان اپنے گھرانے کے لیے آنکھوں کا تارا ہوا کرتا ہے، لیکن کہاں وہ فرزند جو کہ ہم شکل پیمبر ہو، ہم شکل رسول ہو۔ روایت یہی بتاتی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو امام علی مقام کو کیونکہ اپنے نانا سے بڑی محبت تھی، لہٰذا وہ گریہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پروردگار عالم، میں اپنے نانا کی زیارت سے محروم ہو گیا ہوں۔ خدا نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اکبر کی صورت میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ایک فرزند عطا کیا، اور حضرت علی اکبر کا نام امام حسین علیہ السلام نے علی رکھا، اور خانوادہ اہل بیت میں اس عظیم رسم کی بنیاد پڑی کہ کسی نے حضرت امام علی مقام سے آ کر پوچھا کہ آپ نے اپنے تمام بیٹوں کے نام علی کیوں رکھے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم تاریخی جواب ارشاد فرمایا کہ خدا مجھے اگر 1000 بیٹے عطا کرتا تو میں 1000 بیٹوں کے نام علی رکھتا۔ حضرت علی اکبر، روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت علی اکبر کی ولادت خانوادہ اہل بیت میں بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور جناب فضہ نے جب جا کر امام علی مقام کو خبر دی کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، تو روایت یہ کہتی ہے کہ مدینے کے مرد و زن آئے مبارکباد دینے کے لیے، اور جناب امام حسین علیہ السلام ان کو جو کچھ بھی ہو سکا ان کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ حوالے کیا کرتے تھے۔ اور جب رات کا اندھیرا نمودار ہوا تو شور ہوا کہ علی کی بڑی بیٹی آ رہی ہیں مبارکباد دینے کے لیے، اور جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کہا کہ اے بھیا، میں نے سنا ہے کہ صبح سے جو بھی آیا اسے آپ نے کچھ نہ کچھ عطا فرمایا ہے۔ میں علی کی بیٹی ہوں اور جعفر طیار کی بہو ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے دولت دنیا میں سے، مگر جو چیز آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہو وہ مجھے دے دیجئے۔ اور امام علی مقام نے گہوارے میں سوئے ہوئے حضرت علی اکبر کو اٹھا کر بہن کی آغوش میں ڈال دیا۔ بہن نے حضرت علی اکبر کی چاند سی پیشانی کو چوما اور کہا کہ بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہن کی اس تمنا کو پورا کیا، مگر یہ میں ہمیشہ کے لیے نہیں لے رہی ہوں، جب یہ واپس کروں گی تو اپنے بھی 2 بیٹے ہمراہ کر دوں گی۔ بس وہ دن تھا، اور روز عاشورہ سن 61 ہجری جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے علی اکبر کو ماں بن کر پالا ہے، آیتیں پڑھ پڑھ کر پالا ہے۔ حضرت علی اکبر کی زبان پر کوئی سوال آ جاتا تھا، کبھی لیلہ پورا کر دیا کرتی تھی، کبھی جناب زینب کبریٰ پورا کر دیا کرتی تھی۔ امام علی مقام تک اس سوال کو پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا تھا، اور علی اکبر کا پہلا سوال پہلی مرتبہ جب مقتل کربلا میں حضرت علی اکبر نے فرمایا، کہا کہ بابا جان، اگر ذرا سا پانی مل جائے۔ جب پہلی مرتبہ مقتل کربلا سے واپس آئے تھے حضرت علی اکبر، اور جناب امام علی مقام نے اپنی زبان کو حضرت علی اکبر کے دہن میں ڈالا، اور حضرت علی اکبر نے گھبرا کر اپنے دہن کو پیچھے ہٹا لیا۔ کہا کہ بابا جان، آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ کہا کہ جاؤ بیٹا، تمہیں حوض کوثر پر بابا علی مرتضیٰ سیراب کریں گے، اور اس کے بعد حضرت علی اکبر کو رخصت کیا۔
حضرت علی اکبر کی رخصت کوئی آسان نہیں تھی۔ جب پہلی مرتبہ رخصت ہو رہے تھے تو روایت یہ کہتی ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ علی اکبر، اپنی ماں ام لیلہ سے رخصت ہو جاؤ، اپنی پھوپھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے رخصت اختیار کر لو۔ اور جناب زینب کبریٰ اور جناب ام لیلہ سے رخصت لینے کے لیے جب جناب علی اکبر خیمے میں آئے تو ہمیں من و ان کربلا کا وہی منظر نظر آتا ہے جو کہ امام علی مقام خیمے سے رخصت ہوئے تھے، کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور بار بار پردہ گر جاتا تھا، اور جناب علی اکبر کبھی بیبیاں ابا کا دامن تھام لیتی تھیں اور حضرت علی اکبر سے جناب سکینہ کہتی تھی کہ بھیا نہ جائیے، مگر حضرت علی اکبر دین حق کے واسطے روانہ ہوئے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب علی اکبر مقتل کی جانب روانہ ہوئے تو محسوس یہ ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کر دیکھا تو بوڑھا باپ کمر کو تھامے چلا آ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر رک گئے، کہا کہ بابا جان خود ہی تو رخصت کیا تھا اور اب خود ہی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ علی اکبر کاش تمہاری شادی ہوئی ہوتی، علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، علی اکبر کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کا جانا کیسا ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی اکبر کو رخصت کیا ہے مولا نے، اور مولا در خیمہ پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی اکبر مقتل کربلا میں آئے اور حضرت علی اکبر نے چہرے سے نقاب پلٹی ہے۔ ایک مرتبہ لشکر اشقیہ میں شور ہوا کہ شاید رسول خود آ گئے ہیں مدد کے واسطے امام حسین علیہ السلام کے، مگر حضرت علی اکبر نے رجز پڑھا، اور جب رجز میں یہ پڑھا کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، تب ان کو یہ معلوم ہوا کہ حسین کا ایک فرزند رسول خدا کی شکل و شمائل کا بھی تھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت علی اکبر ایک سے ایک کے مقابل میں نہ آتے تھے، یہاں تک کہ عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ سب مل کر علی اکبر پر حملہ کر دو۔ تقریباً 1000 سوار مل کر چلے ہیں علی اکبر کو گھیرے میں لے کر، کوئی نیزہ چلا رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا در خیمہ پہ سے کھڑے ہو کر کہ ام لیلہ سے کہو کہ وہ علی اکبر کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگے، اس لیے کہ علی اکبر کو شام کی فوجوں نے گھیر لیا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ علی اکبر کو ابن انس کی سنا لگی جو کہ کلیجے سے آر پار ہو گئی۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے زمین پر آئے اور کہا کہ بابا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین علی اکبر کے سرہانے پہنچے اور جب دیکھا کہ 18 برس کا بیٹا زمین پر گرا ہوا خاک اور خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے تو مولا نے حضرت علی اکبر کے سرہانے بیٹھ گئے اور کہا کہ بیٹا، دنیا کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ مرنے لگتے ہیں، جوان بچوں کو وصیت کرتے ہیں۔ اب دستور دنیا بدل گیا ہے، جوان بیٹا دم توڑ رہا ہے اور بوڑھا باپ سر کو جھکائے بیٹھا پوچھ رہا ہے کہ علی اکبر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو، مگر علی اکبر باپ کا بڑھاپا دیکھ کر وصیت بیان کرنا، باپ کی غربت اور بے کسی کو دیکھ کر، اور علی اکبر نے کیا وصیت بیان کی، کہا کہ بابا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میری ماں غریب الوطن ہے، میری ماں پردیسی ہے، عالم غربت میں جوان کا لاشا نہ دیکھ سکے گی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سے دوسری وصیت علی اکبر نے کی، کہا کہ بابا مجھے ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ کا دیدار کرا دیجئے۔ مولا نے اپنی انگشتان ولایت و امامت کو بلند کیا، علی اکبر کی نگاہوں کے سامنے کیا، کہا کہ علی اکبر دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ اب جو علی اکبر نے دیکھا تو گھر کا صحن ویران ہے، صغریٰ کہیں نہیں نظر آتی۔ کہا کہ بیٹا ایک مرتبہ اور دیکھو فاطمہ صغریٰ کو۔ حضرت علی اکبر نے دیکھا، کہا کہ بابا جد کے روضے پر خاک اڑ رہی ہے مگر فاطمہ صغریٰ کہیں نظر نہیں آتی۔ اب مولا نے کہا کہ علی اکبر ایک مرتبہ اور دیکھو۔ اب جو علی اکبر نے دیکھا تو کہا کہ بابا اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیجئے، کہ علی اکبر کے کلیجے میں تاب نہیں ہے کہ وہ فاطمہ صغریٰ کو اس عالم میں دیکھ سکے، کہ فاطمہ صغریٰ جہاں سے 28 رجب کو علی اکبر کا گھوڑا چلا تھا وہاں پر بیٹھی خاک اڑا رہی ہے، کہ پروردگار میرے علی اکبر کو خیر سے لانا۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت علی اکبر کے نقش قدم پر چل سکیں اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی
عظیم قربانی کو سمجھ سکیں۔ اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ BUTV کی یہ عظیم پیشکش فلسفہ شہادت جو کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک مسلسل آپ دیکھ سکیں گے، آج 5ویں محرم مقتل کربلا میں گزر چکی ہے اور کل 6 محرم آ جائے گی۔ ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب